بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہے۔ دوستو، آج میں آپ سے ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہی ہوں جو ہر اس دل کے قریب ہے جو کبھی تنہا محسوس کرتا ہے، جو کبھی رات کے اندھیرے میں رو کر سو جاتا ہے، جو کبھی سوچتا ہے کہ شاید اللہ نے اسے بھلا دیا ہے، لیکن نہیں، اللہ تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہے۔ پہلا پیغام، تم اکیلے نہیں ہو۔ کبھی کبھی زندگی کے شور میں جب سب لوگ تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، جب تمہاری بات کوئی نہیں سمجھتا، جب تمہارا دکھ کوئی نہیں سنتا، تو تمہارا دل کہتا ہے کہ میں اکیلا ہوں۔ مگر اسی لمحے ایک نرمی سے، ایک خاموشی سے اللہ تمہارے دل میں ایک سکون سا ڈال دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں تمہارے قریب ہوں۔ جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرے تو اے نبی تم کہہ دو کہ میں قریب ہوں۔ یہ کیسا رب ہے جو خود ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وہ دور نہیں، ہمارے دل کی دھڑکنوں کے قریب ہے۔ دوسرا پیغام، تم بھولے نہیں گئے۔ زندگی کے امتحانات، تاخیر، محرومیاں اور دکھ، کبھی کبھی یہ سب ہمیں یقین دلانے لگتے ہیں کہ شاید اللہ نے ہمیں بھلا دیا ہے، لیکن یاد رکھو، اللہ کبھی نہیں بھلاتا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے، نہ وہ تم سے ناراض ہوا ہے۔ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے لیے اتاری گئی تھی، جب وہی کچھ عرصے کے لیے رکی تھی اور دشمنوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھلا دیا ہے، لیکن جواب خود اللہ نے دیا، نہیں، میں اپنے بندے کو نہیں بھولتا۔ تو اے دل غمگین، اگر تیری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو یہ بھول جانا نہیں، یہ تربیت ہے، تیاری ہے، آزمائش ہے۔ اللہ کے وقت میں دیر ہوتی ہے مگر اندھیرا نہیں ہوتا۔ تیسرا پیغام، تمہارا صبر، تمہارے آنسو، تمہارے سجدے سب دیکھے جا رہے ہیں۔ تمہاری راتوں کے سجدے، تمہارے چپکے سے بہتے آنسو، تمہارے ضبط کے لمحے سب اللہ کے ہاں گنے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تمہارے سجدے زمین پر نہیں گرتے، وہ عرش تک پہنچتے ہیں۔ تمہاری دعائیں ہوا میں نہیں بکھرتی، وہ آسمانوں پر لکھی جاتی ہیں۔ بس وقت آنے دو، وہ لمحہ ضرور آئے گا جب تمہارے صبر کا پھل تمہارے سامنے رکھا جائے گا اور تم خود کہو گے، واقعی میرا رب بہترین منصوبہ ساز ہے۔ چوتھا پیغام، جو دروازے بند ہوئے وہ تمہارے نقصان کے لیے نہیں۔ کبھی کبھی تم دعا کرتے ہو، کوشش کرتے ہو، مگر دروازے بند ہوتے چلے جاتے ہیں، لوگ بدل جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، مواقع ختم ہو جاتے ہیں، اور تم سمجھتے ہو کہ یہ سب تمہارے خلاف ہے، مگر دراصل اللہ تمہیں بچا رہا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، مگر وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وہ رشتہ جو ٹوٹ گیا، شاید وہ تمہیں کمزور کرتا۔ وہ موقع جو ختم ہو گیا، شاید وہ تمہیں اللہ سے دور لے جاتا۔ وہ دروازہ جو بند ہوا، شاید وہ تمہیں غلط سمت میں لے جاتا۔ اللہ رستے بند نہیں کرتا سزا کے طور پر، بلکہ رہنمائی کے طور پر۔ پانچواں پیغام،
اللہ تمہیں کسی سے جدا نہیں کرتا، بلکہ کسی خطا سے بچاتا ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم دل سے چاہتے ہیں، ہم جڑ جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات اللہ ہمیں کسی سے الگ کر دیتا ہے تاکہ ہم کسی غلط راستے سے بچ جائیں۔ تم سمجھتے ہو کہ تمہارے راستے بکھر گئے، مگر حقیقت میں اللہ تمہیں بچھڑنے سے نہیں، بچانے سے نواز رہا ہوتا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ سب کچھ ختم ہو گیا، مگر وہ تو شروع ہونے والا ہوتا ہے۔ زندگی کا ہر موڑ، ہر نقصان، ہر جدائی تمہارے لیے ایک سبق ہے۔ اللہ کے منصوبے تمہاری خواہشوں سے بڑے ہیں۔ چھٹا پیغام، اللہ تمہارے لیے کچھ نیا تیار کر رہا ہے۔ جب اللہ تم سے کچھ چھین لیتا ہے تو وہ تمہیں خالی نہیں چھوڑتا، وہ تمہارے لیے کچھ بہتر بنا رہا ہوتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے تمہارے خواب ٹوٹ گئے، مگر وہ خواب جو اللہ نے تمہارے لیے لکھے ہیں وہ زیادہ حسین ہیں۔ میرا منصوبہ بہتر ہے تمہارے منصوبے سے۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں تاخیر میں چھپا ہوا تحفہ دیتا ہے، ایک ایسا تحفہ جو تمہاری توقعات سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ بس انتظار کرنا سیکھ لو۔ انتظار عبادت ہے، اگر دل میں یقین ہو کہ میرا رب بھولتا نہیں۔ ساتواں پیغام، اللہ تمہیں واپس اپنی طرف بلانا چاہتا ہے۔ شاید وہ تمہیں دنیا کے شور سے کھینچ کر خاموشی میں لے گیا تاکہ تم صرف اسی کو یاد کرو۔ تمہارے دوست بدل گئے تاکہ تمہاری صحبت اللہ کے قریب ہو۔ تمہارے خواب چھن گئے تاکہ تم دعا کرنا سیکھو۔ کبھی کبھی اللہ تمہاری زندگی میں خلا اس لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم اس خلا کو نماز سے، دعا سے، قرآن سے بھر سکو۔ یاد رکھو، اللہ تم سے ناراض نہیں، اللہ تمہیں یاد کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ تم بھی اسے یاد کرو۔ آخری بات، یہ وقت گزر جائے گا۔ جتنی رات اندھیری ہے اتنی ہی قریب ہے فجر، جتنا دکھ لمبا ہے اتنی ہی قریب ہے رحمت۔ اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھو، وہ تمہیں توڑنے نہیں بنانے کے لیے آزماتا ہے۔ وہ تمہیں گرانے نہیں جھکانے کے لیے جھکاتا ہے، اور وہ تمہیں بھلاتا نہیں بلکہ تمہاری دعاؤں کو سنوار رہا ہوتا ہے۔ دوستو، اگر تم آج بھی یہی محسوس کرتے ہو کہ تم اکیلے ہو تو دل میں یہ بات لکھ لو، اللہ تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہے، اور شاید وہ یہی کہہ رہا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دعا، اے اللہ، جو دل تھک گئے ہیں انہیں سکون دے دے، جو آنکھیں رو رہی ہیں انہیں قرار دے دے، جو امیدیں ٹوٹ چکی ہیں انہیں اپنی رحمت سے جوڑ دے۔ اے رب، ہمیں یقین دے دے کہ تو ہمیں کبھی نہیں بھولتا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔